الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ احادیث میں رمضان کے روزوں کے حوالے سے بڑی فضیلت آئی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ باب ریان کھل جاتا ہے، یعنی روزے داروں کے لیے خاص دروازہ کھلتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ اور قرآن انسان کی روزہ دار کی سفارش کریں گے، اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ پھر فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ جہاں روزوں کے بارے میں بہت سی فضیلتیں آئی ہیں، وہیں پر کچھ تنبیہات بھی ہیں۔ متنبہ کیا گیا ہے کہ جو شخص روزہ رکھے اور جھوٹ بولے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اور بہت سے لوگوں کو بھوک پیاس کے علاوہ رمضان میں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ دو فرشتے آئے، انہوں نے آپ کو دونوں بازو سے پکڑا اور ایک پہاڑ پر لے گئے۔ وہاں دیکھا تو ایک شخص کے دونوں جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا علیہ السلام کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ جب روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کی یہ سزا ہے، تو روزہ نہ رکھنے والوں کی سزا کیا ہوگی، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ رمضان ایک سفر ہے، یہ تزکیے کا سفر ہے، رشد و ہدایت کا سفر ہے، تقوی اور پرہیزگاری کا سفر ہے، اور سفر کی تیاری سفر شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے۔ تربیت کس بات کی؟ نیند پر قابو پانے کی تربیت، خواہشات پر قابو پانے کی تربیت، بھوک پر قابو پانے کی تربیت۔ دن میں بھوک ہے، کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھانا، سحر کے وقت بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا کھانا، گویا بتایا یہ جا رہا ہے کہ مرضی اللہ کی چلے گی۔ جب بھوک ہے تو نہیں کھانا، اور جب بھوک نہیں ہے تو کھانا یعنی سحری کرنا افضل قرار دیا گیا۔ پھر رمضان کے اس مہینے میں صبر کی تربیت کی جاتی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ روزہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں ہے، اور کسی اور کو نہیں پتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ شاید روزہ دار نے چھپ کر کچھ کھا لیا ہو، تو دراصل یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیمپنگ کی، صحرا میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے لنچ کیا۔ جب کھانا پک گیا تو دیکھا ایک گڈریا کچھ بکریوں کو لیے چلا آ رہا ہے۔ اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اپنی بکریوں میں سے بکری مجھے بیچو گے؟ تو گڈری نے کہا کہ نہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ میرے کفیل کی ہیں، اور میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بکری مجھے دے دو، پیسے لے لو، اور اپنے کفیل سے کہنا کہ بکری گم ہو گئی، اور بکریاں جنگل میں گم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اس گڈری نے کہا کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یعنی اللہ تو آسمان میں دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے تو بات نہیں چھپا سکتا۔ یہ اس شخص کا تقویٰ تھا۔ اسے بلایا اور بلا کر کہا کہ میرے ساتھ لنچ کرو۔ اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے، میں لنچ نہیں کر سکتا۔ وہ اندازہ کیجئے، صحرا کے اندر ایک شخص بکریاں چلا رہا ہے اور اس کا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینے آئے، اس کے کفیل کا معلوم کروایا، اور اس کفیل سے بکریوں کو بھی خرید لیا اور غلام کو بھی خرید لیا۔ غلام کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں نے تمہیں خرید دیا ہے۔ تو اس نے کہا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چینج آف ماسٹرس ہیں، کل کسی اور کا غلام تھا، آج تمہارا ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے بکریاں بھی تمام کی تمام خرید لی ہیں، اور کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور یہ بکریاں بھی تمہاری ہیں۔ یہ تقویٰ کا وہ صلہ ہے، وہ انعام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس دنیا میں دیا، اور آخرت میں اس کا صلہ تو بہت زیادہ ہوگا۔ پھر روزے سے انسان کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ بھوکے، نادار، مساکین، جن کو کھانے کو نہیں ملتا، جو 24 گھنٹے میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، ان پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کا بھی کچھ نہ کچھ احساس انسان کو ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ تو روزے سے انسان میں سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے طبی فوائد ہیں، کچھ بیماریاں اس سے کم ہوتی ہیں، اور یہ تبلیغ دین کا ذریعہ بنتا ہے،
اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کو اتنی فضیلت، اتنی عظمت کیوں دی گئی؟ رمضان کی عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔ اور پھر رمضان میں روزوں کی مشق کیوں کروائی جاتی ہے؟ روزوں کی مشق کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں اپنا صحیح رول ادا کرنے کے لیے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کے لیے تیار کیا جائے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کا اہم ذریعہ تقویٰ ہے۔ انسان روحانی اور حیوانی مرکب ہے، اس کے دو پہلو ہیں، اور روزہ رکھوا کر انسان کے روحانی پہلو کو حیوانی پہلو پر غالب کیا جاتا ہے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ ابا ذر، میں نے تم سے ایک انتہائی ضروری بات کرنی ہے، اور آپ نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اگلے دن آپ نے یہی کہا، اس سے اگلے دن بھی یہی کہا، 6 روز تک آپ یہ فرماتے رہے اور آپ نے کوئی بات نہیں کی، اور 7ویں روز آپ نے فرمایا کہ یا ابا ذر اتق اللہ، ابا ذر اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تو تقویٰ کیا ہے جسے اختیار کرنے کا حکم اللہ نے اپنے صحابی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے صحابی ابا ذر کو کیا؟ تقویٰ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ سے ڈر کر گناہوں سے رک جاتا ہے۔ تقوی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ توڑے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کرے، اور جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی وعدہ خلافی نہ کرے۔ یہ تقوی کا جامع مفہوم ہے۔ تقویٰ ایک دنیا کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتا، ڈرتا ہے، یہ انگارے سے بچنا دنیا کا تقویٰ ہے۔ اور آخرت کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تقویٰ کا فائدہ یہ ہے کہ من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، کوئی شخص اگر تقویٰ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو شخص ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں۔ فإن اللہ یحب المتقین، اور اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک متقی جنتوں اور پانی کے چشموں میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ الحجرات کی آیت ہے۔ عزیز بھائیو، آج کے مخصوص حالات میں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ ایک مرتبہ پھر عنایت کیا۔ مخصوص حالات اس لحاظ سے کہ آج کل مساجد میں نماز کی اجازت نہیں، جمعۃ المبارک کی نماز بھی محدود کی گئی ہے، تراویح مساجد میں ادا کرنا مشکل ہوگی، یہاں تک کہ حرمین میں طواف اور زیارت کو بھی ہم نہیں جا سکتے، اجتماعی افطاری کے پروگرامات نہیں رکھ سکتے، عملی طور پر ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، اور اپنی ضروریات زندگی کو خریدنے کے لیے بھی جانا ایک مشکل کام ہو گیا ہے۔ ہم غور کریں کہ ان حالات میں ہم اس رمضان مبارک کو کس طرح اچھے طور پر گزار سکتے ہیں، ماہ رمضان کے ماحول کو کیسا پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم حالات کے جبر کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی پلاننگ کریں۔ ہم یہ پلاننگ کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں اپنے کچھ اہداف حاصل کرنے ہیں، تعلق باللہ میں اضافہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا ہے، قرآن سے خصوصی تعلق قائم کرنا ہے، اور تقویٰ کے حصول کی کوشش کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کمانے کی فکر کرنی ہے، غریب بے روزگار ہم وطنوں کی مدد کرنی ہے، اور کرونا وائرس کی وبا کے اثرات سے جو لوگ مسائل کے شکار ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ اس پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رمضان کو کیسے گزاریں۔ اس میں سب سے پہلا قدم تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے نیت کریں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، اور پکا ارادہ کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم اس رمضان کو انتہائی بھرپور اور اچھے طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے روزوں کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہونی چاہیے، اور یہ پورے 1 مہینے کی نیت ایک ساتھ بھی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا کام رمضان کے مہینے میں قرآن سے ہمارا تعلق ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کہ قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام طور پر درس حدیث دیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں درس حدیث روک کر قرآن کا درس دیا کرتے تھے۔
قرآن میں وقت لگایا کرتے تھے۔ تو قرآن کے سلسلے میں ہمیں کرنا ہے کہ ایک تو ہم نازلہ قرآن پڑھیں، کوشش کریں کہ ہماری تجوید بہتر ہو جائے، اور ایک دفعہ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن اردو میں پڑھ جائیں، تاکہ قرآن کا ایک میسیج ہمارے سامنے آ جائے، اور پھر قرآن کو تفسیر سے پڑھیں۔ تفہیم القرآن بہترین تفسیر ہے اردو زبان میں، اس کا مطالعہ کریں۔ قرآن کی آخری 16 صورتوں کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، کیونکہ عام طور پر نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ اور آخری 16 صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھتے ہیں۔ اگر ترجمہ یاد ہوگا تو ہم قرآن نماز میں جب پڑھیں گے تو اس کے معنی بھی خود بخود ہمارے ذہن میں آ جائیں گے، تو اس میں سے عمل کی ترغیب بھی ہوگی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک طریقہ یہ کہ ہم اس کے الفاظ کو یاد کریں۔ قرآن میں تقریباً 80,000 الفاظ ہیں، ان میں سے 1850 الفاظ روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، جن سے مختلف دوسرے الفاظ ڈرائیو کیے گئے ہیں۔ اس کے لیے عربی زبان کی گرامر آنی چاہیے، لیکن اگر انسان گرامر سیکھنے کا وقت نہیں پاتا تو قرآن میں 5000 یونیک الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لے، ان کے معنی یاد کر لے تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ تو ان 5000 الفاظ کو بھی ہمیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں کتابیں موجود ہیں اور نیٹ پر اویلیبل ہیں۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو اٹھائے گا اور کتنی ہی قوموں کو گرا دے گا۔ رمضان میں کرنے کا تیسرا کام یہ کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ کچھ صحابہ کرام سیدہ عائشہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ ہم بہت زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم گناہ چھوڑ دو، سب سے زیادہ عابد بن جاؤ گے۔ وہ گناہوں کو چھوڑنا نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ گناہوں کو چھوڑنے کا طریقہ یہ کہ انسان زبان، کان، آنکھ اس کی حفاظت کرے، اس کا صحیح استعمال کرے، اور دل کے اندر برے خیالات کو نہ آنے دے۔ روزے کی 4 قسمیں، ایک عام روزہ ہے، ایک جو ہم رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، لیکن اگر ہم اپنے کان، آنکھ اور زبان کی حفاظت کریں تو یہ زیادہ بہتر روزہ ہو جاتا ہے۔ دل کی حفاظت بھی کریں، یعنی ہم جو ہے وہ دل میں ایسے خیالات کو نہ پنپ دیں جس کی بنیاد پر ہم غیبت، نمیمہ اور چغلی وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر اس کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اور پھر ایک اسلام کا روزہ ہے کہ جو کہ زندگی بھر انسان نے رکھنا ہے، زندگی بھر اسلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور ڈھال جو ہے وہ گناہوں سے محفوظ کرتا ہے۔ اگر جو ہے وہ انسان روزے میں گناہ کرتا رہے تو اس ڈھال میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز رمضان میں نماز کا اہتمام ہے۔ فرض نماز 5 وقت کی پڑھنا ہے۔ 12 رکعت سنتیں، حدیث میں آتا ہے، ام سلمہ کی روایت ہے، جس نے 12 رکعتیں پڑھی سنت 24 گھنٹے میں، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل عنایت کریں گے۔ پھر قیام اللیل ہے، تراویح کی نماز، تہجد ہے، دیگر نوافل ہیں۔ چونکہ آج کل کے مخصوص حالات کی بنا پر مساجد میں جا کر نماز پڑھنا اور تراویح بالخصوص پڑھنا مشکل ہوگا، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اپنے گھر میں مسجد بنا لیں، ایک کمرے کو مسجد کا درجہ دے دیں، اور گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ با جماعت نماز ادا کریں۔ بچوں سے اذان دلوائیں، اور بڑے بچے ہوں تو ان سے نماز بھی پڑھوائیں تاکہ انہیں اذان دینے اور نماز پڑھانے کی پریکٹس ہو جائے۔ پھر نماز کے بعد جو مسنون ذکر ہیں ان سے پڑھیں، انہیں مکمل یاد کریں، اپنے فیملی کے لوگوں کو جو ہے وہ اسے ان اذکار کو یاد کرنے کا کہیں۔ پھر دعا مانگنا، حدیث میں آتا ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان مانگی دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد مانگی دعا قبول ہوتی ہے، تو انسان دعائیں مانگے آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے ٹال دے، اور گناہوں سے استغفار، گناہ کبیرہ سے بالخصوص، اور جنت کی طلب کی دعا کریں۔ پھر دن میں ایک دفعہ کسی ایک نماز کے بعد چھوٹے سے مختصراً درس قرآن یا درس حدیث کا اہتمام کیا جائے، یا قرآن کے ایک حصے کو دیکھ کر پڑھ لیا جائے، یا 1-2 حدیثیں دیکھ کر پڑھ لی جائیں۔ یہ نماز کا تعلق ہوا۔ پھر آسان نیکیاں، وقت کا انسان صحیح استعمال کرے۔ گھر میں اذان کی آواز تو آتی ہے، اگر ہم نہیں جا سکتے لیکن اذان کی آواز کا جواب دے سکیں، اور صبر و شکر کے ساتھ اس وقت کو گزارے۔ ذکر و دعا بھی رمضان میں ہمیں بڑے اہتمام سے کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لا تنسانا یا اخی من دعائے کا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ عمر اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں مت بھولنا۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں توبہ کرنے کا بڑا موقع میسر ہوگا،
اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو اپنے گناہ پر، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور جو توبہ کی ہے اس توبہ پہ قائم رہنے کا مصمم عزم بھی کرے۔ یہ 3 شرائط توبہ کی ہیں، تو انسان کو توبہ بھی کرنی چاہیے تاکہ اس کے کبیرہ گناہ بھی رمضان کے مہینے میں معاف ہو سکے۔ پھر رمضان کے مہینے میں رزق حلال انسان کو کمانا چاہیے۔ رزق حلال اگر نہ ہو تو انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات قبول نہیں ہوتی۔ رزق حلال میں کہاں کہاں مسئلے ہوتے ہیں؟ سود کا کاروبار، سود لینا اور دینا، ڈیوٹی اپنی صحیح طریقے سے انجام نہیں کرنا، چھٹیاں کرنا، اور اس طریقے سے باقی معاملات کے اندر جو ہے وہ کمی یا زیادتی کرنا۔ پھر رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں ہمیں کہا گیا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کی جائے، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں جو ایک رات ہے، اسے خفیہ رکھا گیا تاکہ انسان جستجو کرے اور پورا عشرہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے یہ طاق رات مل جائے، لیلۃ القدر کی رات مل جائے، جس ایک رات کی عبادت 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے، تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تم اس رات میں یہ دعا کیا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر لیلۃ القدر کے اندر پوری رات عبادت کرے تو ان میں سے 4 افراد ایسے ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو کہ کثرت سے شراب پیتا ہے، دوسرا وہ جو کہ اپنے والدین سے قطع تعلق کر لیتا ہے، تیسرا وہ جو کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور چوتھا وہ جو کہ لوگوں سے کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ ان 4 افراد کی دعا رمضان کی لیلۃ القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی۔ 9ویں چیز رمضان کے مہینے میں کرنے کی وہ انفاق ہے۔ انفاق کا بہت زیادہ حکم دیا گیا۔ جب رمضان کے مہینے میں جبرائیل علیہ السلام دورہ قرآن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ بہت خوش ہوتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ آپ عام دنوں میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں جب جبرائیل آتے تو بہت زیادہ سخی بن جاتے اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے رمضان میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے دیکھا کہ کچھ بادل جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں شخص کے کھیت پر جا کے میਂہ برساؤ۔ اس نے بادل کو فالو کیا اور دیکھا کہ وہ اس شخص کے کھیت پر بادل پہنچے اور اسے برسایا۔ اس شخص نے کھیت کے مالک سے پوچھا، یہ کیا تمہارا عمل ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے خاص تمہارے کھیت کے لیے بادل کو بھیجا؟ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس میں کرتا ہوں جو پیداوار ہوتی ہے اس کھیت میں سے اس کا 1/3 اپنے خاندان میں خرچ کرتا ہوں، 1/3 جو ہے وہ اسی کھیت پہ لگا دیتا ہوں، اور 1/3 آمدنی کو میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ اور استبل میں سے ایک اچھا اونٹ دے کر اللہ کے راستے میں دے دو۔ وہ گیا، اس نے ایک اونٹ جو ہے وہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ پوچھا، دے دیا تو کہا ایک وہ فلاں اونٹ جو بہت موٹا تازہ تگڑا اونٹ تھا وہ دیا؟ کہا نہیں حضور، میں نے وہ تو نہیں دیا، تو میں نے آپ کی سواری کے لیے رکھ لیا کہ آپ کے کام آئے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں، مجھے وہ موٹا اونٹ اپنی سواری کے لیے چاہیے، لیکن یہاں نہیں بلکہ جنت کی سواری کے لیے۔ گویا زیادہ اچھا مال جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہیے۔ پھر رمضان کے مہینے میں انسان کوشش کرے تو روزانہ صدقہ ادا کرے، اس سے جو ہے وہ صدقہ ادا کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہیں تمہاری ضروریات سے بڑھ کر دیا ہے وہ کسی اور کا حصہ ہے، اسے اس شخص تک پہنچا دو۔ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے 2 اسٹومک عطا کیے ہیں، ایک میں شہد بنتا ہے اور ایک سے وہ اپنا کھانا ہضم کرتی ہے۔ تو گویا ایک اسٹومک اس کے اپنے لیے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہے، جس سے شہد بنا کر اسے وہ ہمارے لیے وامٹ کر دیتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی شخص کے پاس اتنا نصاب ہو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر مقدار، یعنی تقریباً پاکستان کے 50,000 روپے 1 سال تک اس کے پاس بچت کے طور پر موجود رہیں تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اور اسے پھر اپنے تمام مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ جو بھی کل سرمایہ اس کا ہے وہ اس میں سے 0.025 کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اس وقت جو ہمارے یہاں پاکستان میں صورتحال ہے کہ 5 کروڑ افراد غربت کی لائن سے نیچے ہیں۔ تعلیم اور علاج صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس دولت ہے،
42 لاکھ یتیم معاشرے میں موجود ہیں، امن و سکون جیسی بنیادی ضروریات ناپید ہیں، بجلی اور صاف پانی بہت سے لوگوں کو میسر نہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت ہے جنہوں نے عام پاکستان کو غلام بنا رکھا ہے، اور حکومت بھی اپنی ذمہ داریاں پورے طریقے سے ادا نہیں کر پا رہی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ و خیرات کا اصول یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے خاندان کے غریب لوگوں تک پہنچائے، اور ان میں زیادہ اجر اس وقت ملتا ہے جب اس شخص کو پہنچائے جو کہ آپ کا رشتہ دار ہے لیکن آپ کے تعلقات اچھے نہیں، اس کو دینا اسکالرس نے لکھا ہے کہ زیادہ اجر کی بات ہے۔ پھر اپنے محلے کے لوگ، اپنے شہر کے لوگ، پھر وہ NGOs خاص طور پہ الخدمت جو کہ اجتماعی طور پر لوگوں کا مال انتہائی آرگنائز طریقے سے لے کر اور مستحق تک پہنچا رہی ہے، اور آج کل کورونا کی وبا کے درمیان تو ان کا کردار بہت مثالی ہے۔ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ مستحق تک اس کو پہنچا رہے ہیں، تو ان کے ذریعے بھی اپنے صدقہ و خیرات کو مستحق لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات میں ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جو رمضان کی شکل میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانی ہے، کبیرہ گناہ خاص طور پر، اور صدقہ و خیرات، روزوں اور قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جنت کا اپنے آپ کو حقدار بنانا ہے۔ حرف تمنا اور خلاصے کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، کیوں نہ اس آنے والے رمضان کو ہم ایک مختلف طریقے سے منائیں، احسان کے ساتھ بہترین طریقے پر ایسا رمضان منائیں کہ ہم نے ایسا رمضان پہلے کبھی نہ گزارا ہو۔ روزے اس طرح رکھیں کہ اس سے پہلے اتنے اچھے روزے نہ رکھے ہوں، گناہوں سے اس طرح بچیں کہ اس سے پہلے ہم نے گناہوں سے اس طرح بچنے کی کوشش نہ کی ہو، نماز اس طرح پڑھیں کہ ہماری ہر نماز اس حدیث کی مصداق ہو جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلی صلاۃ المودع، ہر نماز اس طرح پڑھو گویا کہ یہ آخری نماز ہے۔ بھائیو، جب بارش برستی ہے تو ہر چیز پر یکساں برستی ہے، تالاب ہو، گڑھا ہو یا چٹان ہو، اور ان میں سے ہر چیز اپنی اپنی حیثیت کے مطابق پانی کو جمع کرتی ہے۔ گڑھا کم پانی جمع کرتا ہے، چٹان پر بارش کا پانی نہیں ٹھہرتا، اور تالاب اگر چھوٹے سائز کا ہو تو کم پانی اور بڑے سائز کا ہو تو زیادہ پانی جمع کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے اور آج کرنا ہے کہ اس رمضان کو ہم کیا بن کر گزاریں گے، چٹان بن کر کہ جس میں کوئی پانی جمع نہ ہو، ایک چھوٹا گڑھا یا چھوٹا تالاب بن کر، یا ایک بڑا تالاب بن کر کے بہت زیادہ پانی کو اپنے اندر جمع کر سکیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کو اس مہینے میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کو سلف صالحین کے طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔